ایک خاتون جو کراچی میں 15 سال تک نہ صرف منشیات سپلائی کرتی ہیں بلکہ بناتی بھی ہیں، قانون کے شکنجے میں نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈرگ ڈیلرز تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن یہ کوکین میکر جہانگیر روڈ بلوچ پاڑے کی یہ رہائشی ہے۔ یہ ماڈلنگ کے لیے لاہور پہنچی تھی، آن لائن منشیات کا کام شروع کیا اور اس کی کوکین بہت جلد مارکیٹ کے اندر اس نے بڑے پیمانے پر ہلچل مچا دی، یہ برانڈ بن گئی۔ ڈبی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ کوکین کوئین۔ آپ تو ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ڈبل روٹی ہے، یا کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ کراچی میں جو گاہک تھے وہ 851 گاہک تھے۔ 851 صرف پنکی کے گاہک تھے؟ ہاں، خواتین رائڈرز رکھی ہوئی تھی تاکہ قانون کے دائرے میں نہ آیا جائے، جس کو اپنے اوپر 8 سے 9 FIRs ہوں۔ ان FIRs کا کیا بنتا تھا اور کیا اسی طرح سے لے دے کے معاملہ چھڑایا جاتا تھا؟ 2021 سے لے کے 2024 تک اس کے خلاف درخشاں اور گزری تھانے میں 10 FIRs ہوئی۔ ان 10 FIRs کا کیا بنا؟ آپ نے آڈیو سنی ہوگی اس جی۔ کی کہ اس نے پولیس والوں کا تمہاری عقل چھوٹی ہے، مجھے پکڑنے کا خواب دیکھتے ہو پھر ریٹائر ہو جاتے ہو۔ اس کے خریداروں میں کون کون تھا، اچھا، اس کے مبینہ سرپرستوں میں کون کون تھا، اور اگر اس نے اب اپنی لب کشائی کر دی نا تو آپ یقین کریں کہ کراچی شہر نہیں، سندھ نہیں، پنجاب نہیں، اسلام آباد تک ایک بڑا بھونچال طوفان آ جائے گا۔ شفاف تحقیقات ہوئی تو ایک بھونچال مچے گا جس میں کئی سیاستدان بھی آئیں گے۔ شفاف ہوں گی؟ امید تو نہیں ہے۔ ایڈیشنل IG کی جو اجلاس تھا، اس اجلاس میں بھی انہوں نے کہا کہ اسپیکر کھول کے SHO سے بات کرو، تو SHO نے کہا کہ افسران بالا کا CCPO پوچھ رہا ہے، CCPO پوچھا ہے، ایڈیشنل IG کراچی پوچھ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں CCPO موجود ہوں، DIG ساؤتھ موجود ہوں، فون کال پہ SHO ہو اور SHO کہے کہ افسران بالا کا حکم تھا، تو ان سے اوپر پھر افسران بالا کون ہے؟ اب کیس میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے، اس کا شناختی کارڈ بلاک ہے۔ جو پتہ لکھا جا رہا ہے وہ بلال آرکیڈ کا لکھا جا رہا ہے، گارڈن ویسٹ کے علاقے کا۔ میں خود ادھر پہنچا، اس گھر میں 9 سالوں سے کوئی اور فیملی رہتی، اسے عدالت لے کے چلے گئے، عدالت میں ریمانڈ نہیں ہوا۔ سابق SSP ہیں نیاز کھوسا، ان کی تحریر سامنے آئی ان ہے، کی تحریر پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ریمانڈ جب نہیں ہوا تو پولیس افسر نے مبارکباد دی اس کو، اس وقت اس کو 5 لاکھ روپیہ دیا۔ پنکی کے لیے تو یہ بھی سنا ہے، ان کی کچھ ریکارڈنگ سامنے آئی ہیں کہ وہ بڑی دیالو ہیں یا دیالو تھیں، وہ گھر سے باہر مارکیٹ تک نکلتے نکلتے لاکھوں روپے بانٹتی تھی۔ 50 لاکھ روپے فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دیتی تھی۔ بالکل، اس کا ڈیلی کا لاکھوں روپے کا دھندا تھا، تو ماہانہ کروڑوں روپے میں پہنچتا ہے۔ اس کے اوپر اتنے مقدمے کریں، یہ حقدار ہے مقدموں کی۔ اس نے کراچی کے طلباء، طالبات، نوجوانوں کو، بچوں کو، نسل خراب بچیوں کر کو، دی۔ سب کو آپ خراب اس میں کیا۔ السلام علیکم، اینگل 360 میں خوش آمدید، میں ہوں محمد علی سومرو۔ ناظرین، کچھ عرصہ یا کچھ ہی ہفتے قبل ایک سیاسی شخصیت کے نوجوان بیٹے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وجوہات معلوم ہوتی ہیں منشیات، جس کے بعد حکومت حرکت میں آتی ہے۔ حکومت کی بھی بہت اعلیٰ شخصیات نہ صرف حرکت میں آتی ہیں بلکہ IG سندھ کو یہ احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ جو منشیات کا ریکٹ ہے یا یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں، ان کا شکنجہ سخت کریں، ان کو حراست میں لائیں، تحویل میں لائیں اور منشیات کا جو دھندا ہے اس کو لگام دیں۔ جس کے بعد ادارے موومنٹ میں، ہلچل میں، حرکت میں نظر تو آتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کسی ایسے شخص پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور کسی ایسی خاتون پر ہاتھ ڈالا جائے گا جو نہ صرف ڈرگ ڈیلر نکلتی ہیں بلکہ وہ تو خود کوکین میکر یعنی کوکین بنانے والی، منشیات بنانے والی ایک چلتی پھرتی لیبارٹری ہیں، اور ان کے ہاتھ سے بنائی جانے والی یہ جو منشیات ہے اس کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں، اس کی مانگ بھی زیادہ ہے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوا اور یہ تمام تر معاملہ ہے کیا؟ یہ اتنا آسان ہے جتنا میڈیا پہ دکھائی دے رہا ہے یا سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور جتنا گلوریفائی کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کی بھیانک اسٹوریز کیا ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر سمیر قریشی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سمیر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ سمیر صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک لڑکی یا ایک خاتون جو قصور سے اٹھتی ہیں، لاہور آتی ہیں، پھر لاہور سے اٹھتی ہیں، کراچی پہنچتی ہیں، کراچی میں 15 سال تک بے دریغ نہ صرف وہ منشیات سپلائی کرتی ہیں بلکہ بناتی بھی ہیں اور قانون کے شکنجے میں نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے؟
دیکھیں میں آپ کی تصحیح کر دوں ذرا جی سی پلیز. اس بات کی کہ قصور سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ کراچی کی ہے یہ خاتون، یہ کراچی کی ہے. کراچی کی خاتون ہے. اس کا جو گھر تھا وہ جہانگیر روڈ بلوچ پاڑے کی یہ رہائشی ہے. 180 نمبر گھر کے اندر یہ رہائش پذیر تھی، جہانگیر روڈ کے اندر یہاں کی رہائشی تھی. پھر یہاں سے یہ سوراب کوٹ کے اندر ایک سرکاری اسکول تھا، وہاں سے تعلیم لیتی تھی. پھر یہ شفٹ ہو گئے ابوالحسن اصفہانی روڈ پہ. ٹھیک ہے. ابوالحسن اصفہانی روڈ پہ ہوئے. دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اسے ماڈلنگ کا شوق تھا، اچھا تو یہ یہاں پارٹیز کے اندر کسی کے ساتھ جایا کرتی تھی. لیکن بعد میں اطلاع یہ ملی کہ اس کے گھر پہ چھاپا لگا تھا، جس کے بعد یہ مفرور ہو گئی تھی، تو یہ لاہور پہنچی تھی. دوسری بات یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ ماڈلنگ کے لیے لاہور پہنچی تھی، اور لاہور کے اندر جب پہنچی تو اس کا ایک وہیں پہ ایک دوست تھا بابی کر کے. بابی نے اس کو منشیات کا یہ کام شروع کیا انہوں نے، تو پھر بابی نے اس کو مشورہ دیا کہ علیحدہ سے اپنا منشیات کا کام کرو. پھر اس نے آن لائن منشیات کا کام شروع کیا. پہلے کہیں سے خریدتی تھی، پھر اس نے اپنے ایک کارندے کو رکھا جو خاتون تھی، آنٹی کے نام سے اسے پکارا جاتا تھا. پھر اس نے آہستہ آہستہ لاہور میں، پھر کراچی میں اپنا نیٹ ورک بنایا، اسلام آباد میں نیٹ ورک بنایا، اور ایک منجھی ہوئی کھلاڑی شاطر ہو گئی اس معاملے میں. اور یہ کیسے ہوئی؟ ڈرگ ڈیلرز تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن یہ کوکین میکر تھی. اچھا. یہ جب کلبز میں جایا کرتی تھی، یعنی کہ ڈانس پارٹیز کے اندر جایا کرتی تھی، تو وہاں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی. وہ ملیشیا کے اندر رہتا تھا، کوکین مافیا کا کارندہ تھا. اس نے اس کو کوکین جو ہے وہ کوک کرنا سکھائی. اچھا. اور اس کے بعد اس نے انٹرنیٹ کی مدد لی، اور یہ سمجھیں آپ کہ 300 گرام کوکین ہوتی تھی، اس میں میتھ، ایمفیٹامن اور دیگر جو کیمیکلز وغیرہ یہ ڈال کر اس کو 1000 گرام پہ لے آتی تھی. اچھا. اس سے کیا ہوتا تھا؟ کوالٹی میں بھی کوئی فرق کوالٹی میں فرق آتا ہے اس کے اندر. اس کے بعد یہ آہستہ 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 یہ برانڈ بن گئی. مارکیٹ میں عام جو کوکین ملتی ہے، جو کوکین پینے والے ہیں ان کو ملتی ہے 8 سے 10 ہزار روپے گرام. یہ اس نے اپنی سلور ڈبی بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈبی ہیں. ایک سلور ڈبی بنائی اور ایک گولڈن ڈبی تھی. اس کی وائس وغیرہ بھی آئی ہیں جس کے اندر اس نے ریٹ بتائے ہیں کہ یہ خالص کوکین ہے. اور اس کی کوکین بہت جلد مارکیٹ کے اندر اس نے بڑے پیمانے پر ہلچل مچا دی. جس طرح عام پاؤڈر ہوتے ہیں، نہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں، آپ تو ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ڈبل روٹی ہے یا کوئی استعمال کی چیز ہے. مطلب کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ اس کے کراچی میں جو گاہک تھے وہ 851 گاہک تھے. 851؟ جی، کراچی کے صرف پنکی کے گاہک تھے؟ ہاں، کراچی کے. اس کے پاس رائڈرز تھے، نجی کمپنی کا یونیفارم استعمال کرواتی تھی وہ ان سے. ان رائڈرز کے علاوہ خواتین رائڈرز رکھی ہوئی تھی تاکہ قانون کے دائرے میں نہ آیا جائے. اوکے. پولیس خیال رکھتی ہے، پکڑتی نہیں ہے. پھر اس کے بھائی وغیرہ بھی اس کے ساتھ کام کرتے تھے. ان کے بھائیوں کا طریقہ کار بھی کچھ الگ تھا. اس نے رائڈرز کے ذریعے سب کو سپلائی دینی شروع کی اور بہت جلد یہ ایک برانڈ بن گئی. اس کے جو ڈبی تھی اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ کوکین کوئین. تو اس کا مطلب اس کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی برانڈ بنے، تو وہ صحیح کہہ رہی ہے، وہ ایک برانڈ تھی. وہ ایک برانڈ تھی اور کوئی سوچتا نہیں تھا. اس کے بعد اس کا شوہر جو ملیشیا والا تھا اس نے چھوڑ دیا. پھر یہ لاہور میں پکڑی گئی. پھر لاہور میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 6-7 کروڑ روپیہ دے کے یہ چھوٹ گئی تھی. اور اس کے بعد اس نے وہاں کا ایک انسپیکٹر تھا جس کا DSP کا چارج تھا جس کے پاس، اس سے اس نے شادی کی. اور پھر ذرائع بتاتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد وہ 1 سال 2 سال شادی چلی، اور اس کے بعد اس کے بنگلے بھی اس نے ہڑپ کر لیے اور کوئی 2-3 کروڑ روپیہ بھی اس کا لے لیا. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 کروڑ 7 کروڑ دے دینا جس کے اپنے اوپر 8 سے 9 FIRs ہوں، ان FIRs کا کیا بنتا تھا، اور کیا اسی طرح سے لے دے کے معاملہ چھڑایا جاتا تھا؟ لیکن 2021 سے لے کے 2024 تک اس کے خلاف درخشاں اور گزری تھانے میں 10 FIRs ہوئی. وہ 10 FIR جس کے خلاف ہوئیں. لیادی میں تو اب FIRیں کٹی،
پھر ANF میں بھی اطلاعات ہیں کہ FIR ہے. لاہور میں کوٹ لکھپت میں اس کا بھائی ریاض پکڑا گیا تھا. اس نے انکشاف کیا تھا کہ وہ پنکی کا مال بیچتا ہے, تو ایک FIR وہاں بھی ہے. پھر پنجاب میں ایک FIR بھی تھی. تو کچھ اس کی 12-15 FIR ہیں. لیکن ایک کمال کی بات یہ ہے, اس شہر کے اندر لاہور کی بات کی جائے, پنجاب, کراچی, اسلام آباد میں یہ برانڈ کی حیثیت تھی, اور یہ مسلسل 15 سالوں سے کاروبار چلا رہی تھی. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پولیس کی نظروں سے اوجھل تھی یا ادارے نہیں جانتے تھے یا کیا, لیکن اس نے دھڑلے سے کام چلایا. ان 10 FIRs کا کیا بنا؟ مطلب ایبسکانڈر تھی, ہاں, پوش مفلوٹ تھی ان کے اندر یہ. اچھا, لیکن جب پتہ بھی ہوتا تھا تو وہ کہتی تھی نا پولیس والے, آپ نے آڈیو سنی ہوگی اس کی, کہ اس نے پولیس والوں کا تمہاری عقل چھوٹی ہے, مجھے پکڑنے کا خواب دیکھتے ہو پھر ریٹائر ہو جاتے ہو. ظاہر 15 سالوں میں ایسا ہوا ہوگا نا, کئی مرتبہ ہوا ہوگا. اصل میں بات ایسی ہے کہ جسے میں یہ کہوں گا کہ اب اس کو تحقیقات شروع ہو گئی ہیں دوبارہ سے, اور اگر اس نے اب اپنی لب کشائی کر دی نا, تو آپ یقین کریں کہ کراچی شہر نہیں, سندھ نہیں, پنجاب نہیں, اسلام آباد تک ایک بڑا بھونچال طوفان آ جائے گا. اگر اس نے اپنے زبان کھول دی, بہت بڑا بھونچال. کیا ہو جائے گا, ایسا کیا کہہ دیں گی وہ؟ دیکھیں اس کے خریداروں میں کون کون تھا, اچھا, اس کے مبینہ سرپرستوں میں کون کون تھا, اس کے خریداروں میں شوبز انڈسٹری کے با اثر لوگ, با اثر سیاستدان, اس کے علاوہ اس میں کئی پولیس افسران کے نام بھی ہوں گے. آپ دیکھیے گا اس کی اگر شفاف تحقیقات ہوئیں تو ایک بھونچال مچے گا جس میں کئی سیاستدان بھی آئیں گے. شفاف ہوں گی؟ ہونا چاہیے شفاف, اس وجہ سے کہ اس بار ادارے حرکت میں آ گئے ہیں. بہت سادہ سوال, شفاف ہوں گی؟ امید تو نہیں ہے, لیکن اب جو ادارے حرکت میں آئے ہیں اور جو کارروائیاں شروع کی ہیں, کہ اس کا ایک اہم کارندہ بھی ساؤتھ پولیس نے رات کو پکڑا ہے حساس ادارے کے ساتھ مل کے, ذیشان نام تھا, جی, جس کی ٹرانزیکشنز آتی تھیں جاتی تھی جس کے اکاؤنٹ کے اندر. اور اس کا ریکٹ جو ہے, اس میں کراچی میں جو اس کے ساتھ کام کرتی ہیں, ہیرا ہے, ایک صفتر ہے, اور کچھ 6-8 کا گروہ تھا جو, ایک کوئی ملکہ ہیں, ہاں کوئی 8-10 کا گروہ تھا. اس کے اندر لڑکیاں بھی تھیں اور یہ بھی تھیں. ڈانس پارٹیاں اس کے بغیر نامکمل تھیں, جو ڈانس پارٹیوں کے اندر اس کی کوکین استعمال ہوتی تھی. کراچی پولیس چیف آزاد خان, انہوں نے DIG ساؤتھ, DIG CIA, SSP SIU, SSP سٹی اور انویسٹیگیشن کو طلب کیا, اور انہوں نے ساؤتھ پولیس سے سوال یہ کیا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, آپ نے اس کو 3 بجے گرفتار کیا, 7 بجے FIR کاٹی اور 11 بجے عدالت میں پیش کر دیا. SOP کیا ہے, ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں, آپ کسی کی بھی FIR کریں, اسے عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کے بعد پیش کیا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے 12 بجے کے بعد FIR کٹی ہے تو اس دن صبح پیش نہیں کیا جائے گا, سیکنڈ ڈے, تیسرے دن یعنی پیش کیا جائے گا. ہاں اس کو پیش کیا جائے گا. چلیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کیا انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں؟ 24 گھنٹہ جو ہے نا, آپ پوچھ سکتے ہیں نا انہیں, آپ نے اس کی مہمانداری تھوڑی کرنی ہے. ہاں, تو پھر اتنی اجلت اس میں کیوں دکھائی گئی؟ اجلت کی آپ بات کر رہے ہیں نا جہاں تک, تو یہ ایک سندھ پولیس کا اور حساس اداروں کا ایک ایسا بہترین کیس ہے, اتنا بہترین کیس ہے یہ کہ جس کی میں کہوں کہ جتنی داد دی جائے وہ کم ہے. صحیح, میں ذاتی طور پہ سراہوں گا ان کو کہ انہوں نے بہت بہترین کارروائی کی. لیکن اب کیس میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے, اس کا شناختی کارڈ بلاک ہے, پھر اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی نہیں لکھا ہوا وہاں پہ, اس کی ولدیت صحیح نہیں لکھی ہوئی, نامعلوم ولد نامعلوم کے قتل کی FIR بھی درج ہے. اس کے خلاف جتنی FIRیں کٹیں, آخری FIR کٹتی ہے صبح 5:30 بجے. اور ایسی کیا اجلت تھی, کیا جلد بازی تھی کہ صبح ہی آپ اسے کورٹ میں پیش کر دیں. اطلاع یہ ہے کہ ایک تمام معاملات سیٹ تھے, ایک پراسرار کال آتی ہے SHO کو, اور اس کال کے بعد جو ہے معاملات سارے فوری طور پہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. اتنی حکام بالا کی کال آتی ہے؟ جی, یہ اب کس کی کال تھی یہ تو, لیکن اس کا یہ کہنا ہے SHO کا جو موقف سنائی دے رہا ہے کہ اعلیٰ افسران کا حکم تھا. ایڈیشنل IG کی جو اجلاس تھا, اس اجلاس میں بھی انہوں نے کہا کہ اسپیکر کھول کے SHO سے بات کرو. اسپیکر کھول کے اگر SHO سے اس وقت بات کی گئی تو SHO نے کہا کہ افسران بالا کا حکم تھا. اب اس کے نہیں, پوری بات بتائیں نا, پوچھنے والا کون تھا؟
CCPO पूछ रहा है. CCPO पूछा है, एडिशनल IG कराची पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी तमाशा बना के रखा हुआ है. ठीक है, अब मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि जिस कमरे में CCPO मौजूद हों, DIG साउथ मौजूद हों, फ़ोन कॉल पे SHO हो और SHO कहे कि अफसरान बाला का हुक्म था, तो इनसे ऊपर फिर अफसरान बाला कौन है? ये एक सवाल है. अब ये देखें ना कि SHO के ऊपर कौन होता है? DSP होता है जी. फिर SP है, फिर SSP है, फिर SP इन्वेस्टिगेशन भी इसकी उसमें ही आता है जब FIR हो जाती है. फिर आ गया DIG. अब कौन से अफसरान बाला थे जिसको हुक्म दे रहे हैं? क्योंकि नाम मैंने आपको कहा ना, पुरस्कार कॉल आती है और उसके बाद मामला बनते कि इतनी उजलत में उसको अदालत में पेश किया गया कि उसके साथ जो लेडी सर्चर्स बैठी अपना जो भेजी गई अदालत में, वो लेडी सर्चर्स जो हैं वो दूर दूर फिरती रहीं. वो कहीं फुटेज में भी करीब नहीं नजर हाँ, आई. और लेडी सर्चर्स वो थी जो अभी नई नई भर्ती हुई हैं, अच्छा. ट्रेनिंग पे भी नहीं गई अभी, अच्छा. और वो उनका ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन से भी नहीं था, वो ऑपरेशन में ड्यूटी कर रही थी. क्योंकि SP ने SHO को फ़ोन करके बोला कि हमारे पास लेडी सर्चर्स नहीं है, लेडी LPCs नहीं है, तो उनको ऑपरेशन से उठा के भेजा गया. SIO को जिसे सस्पेंड किया गया, जो इंचार्ज होता है थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन का, वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी पर गया हुआ था, जफर इकबाल. अब ये मामला कौन देख रहा है कि IO सईद उसे अदालत लेके चले गए, अदालत में रिमांड नहीं हुआ. अच्छा, ये भी तो एक कड़ी है ना, जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं. हाँ, तो ये भी एक कड़ी है कि कि 3 दिन का रिमांड मिलना था या 1 दिन का मिलना था. आप केस इतना पक्का बना के तो जाएं, मजबूर करें ना, आप अदालत को भी मजबूर करें कि आप रिमांड दें. लेकिन साबिक SSP हैं नियाज खोसा, उनकी तहरीर सामने आई उनकी तहरीर पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि रिमांड जब नहीं हुआ तो पुलिस अफसर ने मुबारकबाद दी उसको, उस वक्त उसको 5 लाख रुपया दिया गया. अब मेरे पास इस बात की तस्दीक कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने, वो साबिक SSP हैं, लाजमी है. किसने? पिंकी ने 5 लाख रुपए दिए पुलिस अफसर को. अच्छा, ठीक है. वैसे पिंकी के लिए तो ये भी सुना है, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई हैं कि वो बड़ी दयालु हैं या दयालु थीं. वो घर से बाहर मार्केट तक निकलते निकलते लाखों रुपए बांटती थी, 50 लाख रुपए फकीरों और गरीबों में बांट देती थी. बिल्कुल. अच्छा. ये एक इंकशाफ बड़ा हैरत अंगेज, मेरे लिए भी एक हैरत अंगेज था कि एक मरतबा ये गाड़ी में कहीं जा रही थी. अच्छा. तो एक फ़कीर ने दरवाज़ा वो खटखटाया शीशा, तो उसने शीशा खोला और एक थैली थी, उसमें 70 लाख रुपए थे, वो उसने उसके हाथ में दे दिए. तो उसका ड्राइवर जो था उसने कहा कि हमारा भी पेट लगा है बीवी, हमें भी कुछ ख्याल किया करें, तो 30 लाख रुपए उसने उसको दिए. तो ये इतलात जो हमें सुनी सुनाई आ रही हैं हमारे पास कि वो इतनी दयालु थी कि मुनशियात का पैसा कितना कमाती होगी. आप ये सोचें कि ज़राए ये बता दें कि 2 करोड़ रुपया महीना जो है इसकी आमदनी थी इस मुनशियात से. नहीं, जो ग्रामेज आप बता रहे हैं उसमें 2 करोड़ तो नहीं बनता. नहीं. 851 कस्टमर्स और 1 ग्राम कितने का है, और उसकी यूजेज को सिंपली मल्टीप्लाई कर लें तो मेरी नज़र में इसका डेली का लाखों रुपए का धंधा था, तो माहाना करोड़ों रुपए में पहुंचता है. 2 करोड़ नहीं बनता. 2 करोड़ नहीं बनता, करोड़ों में पहुंचता है. लेकिन बात फिर मैं वहीं आऊँगा कि केस में बिगाड़ पैदा हो रहा है. जी. अब पहला तो ये हो गया. दूसरा, आप FIR काटते हैं, FIR में आप पता वो लिखते हैं कि कहाँ से पिंकी को उठाया. दुनिया को पता है कहाँ से उठा के लाए आप पिंकी को. ठीक है, पिंकी को आपने गार्डन से उठाया था. पिंकी को बैरून शहर से लाए थे. तो फिर गार्डन की शो की. बस अब शो तो करना था ना कराची में. अब उसको जो पता लिखा जा रहा है वो बिलाल आर्केड का लिखा जा रहा है, गार्डन वेस्ट के इलाके का. मैं खुद उधर पहुंचा. उस घर में 9 सालों से कोई और फैमिली रहती है. अच्छा. हाँ, 9 सालों से. उस बिल्डिंग की यूनियन का कहना है हमने कभी पिंकी को नहीं देखा, हम पिंकी को तो उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया? ना कोई पुलिस आई है. एहतजाज हमारे सामने ही कर सकते हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, पुलिस के सामने क्या एहतजाज करेंगे. छोटे छोटे फ्लैट्स बने हुए हैं. वो आप आ जाए बगदादी थाने की तरफ, वहाँ मुकदमा दर्ज होता है. एक नशे की लाश मिलती है, उसकी शनाख्त हुई नहीं है, उसके बाप का पता नहीं है, उसकी शनाख्त नहीं हुई है. आपने उसके मरने के ऊपर, नशे के कितने आदियों की रोज़ लाशें मिलती हैं. आप बताइए, छिपा ईदी कितने उठाते हैं जो जिसे कोई गर्मी की शिद्दत से मर गया, कि नशाई था, कोई नशे की हालत, वो मर गए. ये एक मुकदमा होता है. मुकदमे FIR में भी कुछ मिस्टेक है, कहीं 7 अप्रैल लिखा है, कहीं 7 मई लिखा है कि लाश मिली है. FIR के अंदर 147/26 FIR. ठीक है. उसके अंदर ये लिखा है कि इसकी पिंकी का, इसके कत्ल का मुकदमा पिंकी के ऊपर लगा दिया क्योंकि उसकी जेब से डब्बी बरामद हुई थी. अच्छा. अब अगर उसकी जेब से कोई पान मसाला बरामद होता तो क्या उसके मालिक के ऊपर मुकदमा करते? एक सोचने की बात है ना.
آپ نے اس کے اوپر مرڈر کا مقدمہ کریں، اس کے اوپر اتنے مقدمے کریں، یہ حقدار ہے مقدموں کی. اس نے کراچی کے طلباء، طالبات، نوجوانوں کو، بچوں کو، نسل خراب بچیوں کر کو، دی. سب کو آپ خراب اس کیا. پہ کریں مقدمات، لیکن چیمپئن افسران بٹھائیں. آپ کے پاس تفتیشی افسران کی کمی نہیں ہے، آپ چیمپئن افسران بٹھائیں، آپ کریں، اس کو باندھیں اور اس کے پورے نیٹ ورک کو گرفت میں لیں، اور ایسا گرفت میں لیں کہ دیگر جو منشیات فروش ہیں ان کو پیغام جائے. اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں اور اس میں کامیاب ہو. بہت اچھا کام کیا پولیس نے، لیکن اب یہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، عدالت میں اس کا فائدہ ملزمہ کو ہوگا. اگر اس نے کوئی بڑا بیرسٹر پکڑ لیا یا کوئی پکڑ لیا، کیونکہ پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ عدالت میں اس کو بآسانی نکال کے لے جائیں گے. اگر یہ صورتحال ہے تو ان احکامات کا کیا جو آئی جی سندھ کو اور افسران بالا کو دیے گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کن کی جانب سے دیے گئے تھے؟ کچھ پولیس کی غلطیاں تو ہوئی ہیں، لیکن پولیس اتنا اچھا کیس کو ضائع نہیں کرے گی. پولیس کوئی نہ کوئی ضرور حل نکالے گی. میں نے آپ کو کہا نا کہ چیمپئن تفتیشی افسران کو لائیں، ان سے کروائیں کام، وہ یہ غلطیاں بھی ٹھیک کر دیں گے. نام لے لیں. بہت سارے. تو ارمغان کا کیا بنا؟ اس کیس کی بھی تفتیش صحیح نہیں ہوئی. اگر ارمغان کی نہیں ہوئی، جو کہ اس سے نسبتاً کم کیس تھا اور وہ بھی بہت زیادہ ہائی پروفائل بن گیا تھا، اس کیس میں کتنے نام سامنے آئے تھے؟ دیکھیں اس کیس کے اندر یہ ہوا کہ کاشف برکات جو بڑا تفتیشی افسر ہے، ایس ایچ او ایس آئی یو بھی تھا جی، اس نے اس ٹائم شعیب میمن ایس ایس پی تھا، اس ٹائم ساجد حسن کے بیٹے سائد حسن کو پکڑا گیا تھا. جی، اور دیگر جو پکڑے گئے، فیضی وغیرہ، یہ سارے پکڑے گئے تھے. فیضی بھی اسی کے لنک میں تھا، پنکی کے. پھر ایک شاجی اسلام آباد سے کوئی منشیات چلاتا تھا. تو اس کیس کے اندر جو انکشافات ہوئے تھے، ان کے جو نام سامنے آئے تھے، وہ اتنے بڑوں کے بچوں کے نام تھے، اتنے بااثر لوگوں کے بچوں کے نام تھے کہ افسران ٹھنڈے ہو گئے. افسران ٹھنڈے، اس کے پر جلتے ہیں بھائی. وہاں تک کیسے تو پھر پہنچے؟ کیا گارنٹی ہے؟ یہ تو اس کے پوڈ کاسٹ کے آغاز میں آپ نے کہا اس میں بھی نام آئیں گے. یہی ہوگا، معاملہ دب جائے گا. اگر اتنا ہی وہ اس ٹائم ارمغان کیس سے اگر آپ اس کو ٹیسٹ کیس لے لیتے، آپ دیکھیں اس نے ایک ڈی ایس پی شہید کر دیا جو زخمی تھا، وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ اس ٹائم جو نام آئے، میں نے خود پڑھے تھے وہ نام. اگر وہ اتنے بڑے لوگوں کے نام تھے کہ اگر پولیس ان کے گھروں کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ شاید اوپر سے سپورٹ ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہو جائے. بہت شکریہ. سمیر قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی تو پھر معاملہ دب جائے گا. خدا نہ کرے کہ معاملہ دبے. یہ معاملہ اور اس جیسے تمام معاملات نہیں دبنے چاہیے، کیونکہ اگر ان کو سزا ہوگی تو ہی منشیات کا سدباب کیا جائے گا، اور اگر ان کو سزا نہیں ہوگی تو نہ صرف ہماری نوجوان نسل کا نقصان ہوگا بلکہ ہمارے مستقبل کا نقصان ہوگا. آپ اپنے فیڈ بیک میں ہمیں ضرور بتائیے گا، کامنٹ کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.